أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدبرت تدبرت را زبر كاف رك را زبر کاف رک ت ت یہ سمجھو ت ت رك رک ترك ترک آگے تا پیش تو تابشت ترکت ترکت پہلے آپ نے 3 پڑھے ہیں ترکت ترکت پھر ترکتی ترکتی اب پیش والا آئے گا ترکت ترکت جی آگے تا زبر تا تا زبرت را زبر کاف رک را زبر کاف رک ت ت رک رک ترک ترک آگے نون زبر الف نا زبر الف نا ترکنا ترکنا ترکت ترکت ترکنا ترکنا اس کو آپ 2 دفعہ پڑھ لیں یہ مذکر اور مؤنث کے لیے برابر ہوتا ہے ترکت ترکت ترکنا ترکنا یہ اپنے لفظ یاد کرنے اپنے ترکت ترکت ترکنا ترکنا ترک ترک شروع سے ایک ہوا پھر ترک ترک ترکو ترکو آگے ترکت 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 ترکتا ترکنا ترکنا آگے ترکت ترکت ترکتما ترکتما ترکتم ترکتم آگے ترکتی ترکتی ترکتما ترکتما ترکتن ترکتن آگے ترکت ترکت ترکنا ترکنا جی بچوں یہ تو ہمارا سبق ہو گیا نا اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے ترکنا ترکنا آج ہمارا سبق ہے آگے حمزہ وصلی حمزہ وصلی کہ عربی زبان میں جب عربی زبان پہلے حرف پر ہی جزم آ جائے پہلے حرف جزم آ جائے تو اس کو پڑھنے کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے عارضی طور پر عارضی طور پر حمزہ لگاتے ہیں حمزہ لگاتے ہیں اس کا نام ہے حمزہ وصلی حمزہ وصلی مثال ہے میں آپ کے سامنے عربی میں لکھتا ہوں با اور نون یہ با پر جزم ہے اور نون پر 2 پیش ہے اب یہ لفظ ہم نے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں تو نہیں پڑھ سکتے جزم والا حرف ہے تو اس کے لیے شروع میں عارضی طور پر کیا لگاتے ہیں حمزہ الف کی شکل اب ایسے حمزہ لکھا اب اس کو زبر دیتے ہیں زیر یا پیش تو یہ جو لفظ ہے اس میں زیر دیں گے حمزہ ہوگا ایب حمزہ زیر با ایب تانی نون ہے نون 2 پیش نون نون 2 پیش نون ایب نون ایب نون اب اگر اس سے پہلے ہم واو لگا دیں واو زبر وا پھر الف لکھا ہو سیم ایسے ہی ہو تو اب ہم نے یہ جو حمزہ لگایا تھا یہ با کو پڑھنے کے لیے لگایا تھا تو اب پہلے ہمارے پاس واو ہے اب اس حمزہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لکھا ہوگا قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہوگا پڑھنا نہیں ہے لیکن اگر واو آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا پھر حمزہ پڑھنا پڑے گا
سمجھ آ گیا؟ لفظ ہے ابنون. ابن. اب واو لگا دو. وابنون. کیا؟ وابن. اب اسی طرح اس کو ہم ال لگاتے ہیں. کیا؟ یہ لام عربی زبان میں حمزہ زبر لام ال، یہ اکثر لفظ لگتا ہے قرآن مجید کے اندر، بہت جگہ لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے ال. اب ہم ابن کے شروع میں ال لگاتے ہیں. کیا لگائیں گے؟ ال. اب یہ دیکھیں، یہ ہو گیا ال، اور وہ جو آگے الف خالی اس کا لکھا ہوا ہے، پھر با اسی طرح. اب قاعدے کے مطابق ہم نے با کو حمزہ سے نہیں ملانا. اب یہ جو حمزہ ہے یہ سائلنٹ ہے. حمزہ کیا ہے؟ یہ والا اب سائلنٹ ہے. اب اس سے پہلے یہ جو لام ہے اس پر بھی جزم ہے، ادھر پھر با پر بھی جزم ہے. اب کتنے جزم والے حرف ہو گئے؟ دو جزم والے ہو گئے. تو پہلے ایک جزم والا تھا، اس کے لیے تو ہم حرف لے آئے پڑھنے کے لیے. اب دو جزم والے ہو گئے ہیں، تو اب کوئی نیا حرف نہیں لائیں گے. وہ جو پہلا جزم والا ہے نا، یہ والا، اس کو زیر دے دیں گے تو ہو جائے گا الیبنو. یعنی اگر جزم والے حرف سے پہلے کوئی حرف نہیں تو حمزہ لگا کر اس کو زیر دیتے ہیں، جیسے ابنن. اور اگر جزم والے حرف سے پہلے حرف ہو لیکن اس پر بھی جزم ہو، تو پھر اگر وہ ال کا لام ہو، ال کا کوئی بھی ہو اکثر، تو اس کو زیر دیتے ہیں. ال آگے ابن ہے نا، اب حمزہ نہیں پڑھیں گے تو دو جزم والے ہو گئے الیبنو. کیا ہو گیا؟ نو. اب ایک اور مثال ہم پڑھتے ہیں. یہ سار ابن پڑھو، ابن. آگے الیبنو. اب میں دوسرا لکھتا ہوں سین اور میم. سین ہوگی اور میم ہوگی. اب سین پر میں جزم دے دیتا ہوں، یہ آگئی جزم، اور میم پر دو پیش. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں بچوں؟ اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ حمزہ لگائیں گے. اس کا نام کیا رکھا ہم نے؟ حمزہ وصلی. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ الف کی شکل میں لکھا خالی ہوتا ہے اکثر. اب اس کو زبر دیں زیر یا پیش؟ زیر. اب کیا پڑھیں گے؟ اسمون. اصل لفظ یوں ہے، یہ والا جو ہے سین پر جزم ہے، تو پڑھنے کے لیے ہم نے حمزہ لگایا اسمون. اچھا جی، اگر ہم ال لگائیں تو یہ حمزہ زبر لام ال، پھر وہی اسم آ گیا. الاسم بنتا ہے نا، ال. لیکن قاعدہ ہے کہ جب حمزہ درمیان میں آئے تو اب اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ سائلنٹ ہو گیا. آگے سین پر جزم ہے، تو اب کیا کریں گے؟ لام کی جزم ہٹا کے زیر دیں گے. شاباش. تو ہو جائے گا الاسم. کیا ہو جائے گا؟ یہ دو لفظ ہم نے یاد کرنے، ابنون اسمون. ال لگاؤ، الیبنو الاسم. اب آپ سوال کر سکتے کوئی تیسرا بھی ہے تو تیسرا بھی ہے بھائی. ایک اور لفظ ہے حمزہ زیر میم امرأتن. یہ امرأ، یہ گولتا ہے آگے تن. اسم تو آپ کو پتہ ہے، نام کو کہتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں. امرأتن کا معنی عورت. اب اس کا بھی حمزہ وصلی ہے، میم پر جزم ہے، اس کو پڑھنے کے لیے لگایا گیا امرأتن. اب پھر اس پر بھی ال لگاتے ہیں، حمزہ زبر لام ال، پھر وہی اسی طرح حمزہ لکھیں گے، حمزہ زیر میم ام. کیا بن گیا؟ الام. را زبر راب، حمزہ زبر اب،
تا پیش تو الامراتو یہ جزم دی، یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ کیا، آگے پھر میم پر جزم ہے. اب کتنی جزم اکٹھی ہوگی؟ دو جزم والے اکٹھے دے دے شاباش ہو جائے گا الامراتو الامراتو. یہ تین لفظ ہے. ابنون اس کا بنایا الابن، تو کیا پڑھیں گے؟ الابن. اسی طرح اسمون الاسم، اب اکٹھا پڑھیں گے تو الاسم. اسے امرأتن، اب ال لگا کے امرأتو. اب اس کو اکٹھا پڑھیں گے علم، ابھی پڑھیں گے الامرأتو. جی بچوں